دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے اور عرش پہ تازہ چھیڑ و چھاڑ فرش پہ طرفہ دوم دام عرش پہ تازہ چھیڑ و چھاڑ فرش پہ طرفہ دوم دام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بلند و بالا میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد وقت بہت کم ہے اور میں نے 2 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دینے ہیں رب ذوالجلال حال کے کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق کو ایک ہی توفیق عطا فرمائے مجھے سنا کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلا سوال جو ہے وہ جو میرے پاس آیا وہ یہ ہے کہ سردی میں جو پاؤں پر موزے پہنے جاتے ہیں سردی میں جو پاؤں پر موزے پہنے جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے وضو کرنے کے متعلق یعنی کہ وضو کے اندر اگر کسی نے سردی کی وجہ سے موزے پہنے ہیں تو وہ پاؤں دھوئے گا یا اس کے اوپر مسح کرے گا تو موضوع کے متعلق چند مسائل جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ موضوع کے اوپر مسح کرنا یہ اہل سنت کے نزدیک جائز ہے اہل سنت سے مراد امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک امام ابو حنیفہ اور جمہور کا مذہب ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کہ اہل تشیع شیعہ حضرات جو ہیں وہ موضوع کے اوپر مسح کوئی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں تواتر کے ساتھ حدیثیں آئی ہیں تواتر کے ساتھ یعنی ایسی حدیثیں آئی ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا کسی زمانے میں بھی انکار نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ کلام جو ہیں جو
علم کلام کے ماہرین ہوئے ہیں انہوں نے علم الکلام کی کتب کے اندر یہ بات نقل کی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے، اہل سنت کی نشانی کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بالکل نزدیک پیدا ہونے والے۔ آج لوگ امام بخاری کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، امام بخاری تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد جا کر پیدا ہوئے ہیں، آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے، اہل سنت کی نشانی کیا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو دور تھا جب 150 ہجری کا اس سے پیچھے کا دور تھا، اس وقت بھی اہل سنت کا نام تھا، اس وقت بھی اہل سنت کا نام تھا، اسی وجہ سے پوچھا گیا نا اہل سنت کی نشانی کیا ہے۔ تو یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ حق پر کون ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث ہے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، ہوا ہم اہل السنت والجماعت، وہ لوگ حق پر ہوں گے جو اہل سنت و جماعت ہوں گے، یعنی جو صحابہ کو بھی مانتے ہوں گے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرتے ہوں گے۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین، اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دینے والا آدمی وہ کیا ہے، ایک تو نشانی اس کے اندر یہ پائی جائے گی کہ تمام صحابہ پر شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو فضیلت دے گا۔ وحب الختنین، اور پھر دوسری اس کے اندر نشانی یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یعنی کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ ابو بکر و صدیق کو تمام صحابہ سے افضل جانے گا، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کو اپنا محبوب سمجھے گا، ان سے بغض نہیں رکھے گا، ان سے اناز نہیں رکھے گا۔ پھر فرمایا وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ، اور تیسری نشانی اس کے اندر یہ ہے، اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ موضوع کے اوپر مسح بھی کرے گا، وہ موضوع کے اوپر مسح بھی کرے گا۔ تو یہ تین باتیں جو آپ نے کی ہیں، پہلی بات کے ساتھ اور آخری بات کے ساتھ آپ نے شیعوں کی مخالفت کی ہے، اہل تشیع جو ہیں ان کی مخالفت کی ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، حضرت عمر فاروق کو نہیں مانتے، اور پھر موضوع کے اوپر مسح جو ہے اس کا بھی وہ قائل نہیں ہے۔ وحب الختنین کہہ کے کہ حضور کے دو دمادوں کے ساتھ محبت کرے گا، یعنی حضرت عثمان غنی کے ساتھ، حضرت مولا علی کے ساتھ، یہ حوارج کی مخالفت کی ہے۔ جو خارجی لوگ ہیں یہ حضرت مولا علی کا انکار کرتے ہیں، لیکن اہل سنت وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی یعنی کہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مسح جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، اہل تشیعوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے جو انہوں نے گڑھا ہوا ہے، اس کی اصل جو ہے قرآن کے اندر بھی نہیں ہے ان کے پاس اور حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، اور اجماع جو ہے اسی پر ہے کہ موضوع کے اوپر مسح جو ہے وہ جائز ہے۔ دوسری بات، موضوع کے اوپر مسح کرنے کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کم از کم موضع جڑا وے وہ ایڈا کو ہونا چاہیے رہے کہ وہ جتوں تک پیر دھوی دینا اینا کو موضع آوے، کم از کم اینا کو ہوے۔ اگر اس تو تھلے وے تو کم از کم اینا کو ہوے کہ اڈی جڑی ہے پیر دی اڈی یہ چھپی ہونی چاہیے۔ اگر اس تو بھی گھٹ ہے کہ اڈی بھی ننگی ہو رہی ہے تو پھر ایسے موضع تے مسح جائز نہیں ہے ابھی، یعنی کہ وہ مقدار جڑی ہے کو ہونی چاہیے، کم از کم کہ اڈی جڑی ہے چھپی ہونی چاہیے، بہتر ہے کہ ٹہنا بھی کی ہے چھپے آوے۔ پہلی تو شرط اے ہے۔ دوسری شرط ہے پاؤں سے چپٹا ہو کہ اینو پا کے موزے نو پا کے اس طرح چپٹے ہوئے کہ بندہ موزے نو پا کے چل پھر سکے، یعنی کہ ایک اینا کھلا نہ ہوئے کہ بندہ جس ٹائم چلے تو کوئی چلنا بھی دشوار ہو جائے۔ پاؤں دے نال چمٹے ہوئے موزہ تے چمٹ کے بھی وہ اپنے آپ کھلوتے ہوئے کسی رسی دے نال انہوں بننے
ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਰਾਇਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਰਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਰਾਬਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ਾ ਵੇ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੌਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਡੀ ਤੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਉਂ ਦੀ ਏੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਰਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਲ ਫੋਰ ਸਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੌਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੌਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਏ ਆ। ਅਗਰ ਬੇਵਜ਼ੂਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕੀਮ ਯਾਨੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਹੈ? 24 ਘੰਟੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੌਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੌਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਤ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਈ? ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੌਜ਼ਾ ਪਾਇਆ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਸਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੁਕੀਮ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 72 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੌਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ 36 ਘੰਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਤ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਮੌਜ਼ੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੌਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੌਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁੱਦਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜ਼ੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਕਤ ਲਿਆਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋਵੇਗੀ। اور سمجھ آ گئی جی مسئلے دی کہ نہیں؟ پھر ایک حدیث آندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جراباں دے تے مسح کیتا ہے، جراباں دے تے تے اہل حدیث جڑے نے غیر مقلدین حضرات جڑے نے وہ کہنے جراباں دے تے مسح کرنا جائز، لیکن یاد رکھو کہ ہر جراب جڑی ہے تے مسح کرنا جائز نہیں، خاص کر کے جڑی اسی جراباں پانے نا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسی جراب کہ جڑی ایڈی موٹے کپڑے دی بنی ہوئی یا ایڈی موٹے چیز دی بنی ہوئے کہ فل فور پانی پائیے تو فل فور جڑا جلد تک نہ پہنچے، فل فور جلد تک نہ پہنچے، ایسی جراب دے مسح کی ہے جائز ہے۔ جڑی ایسی جراباں پانے ہیں تو ایسی جدو پانی پانے تو فل فور کی ہو جاتا ہے جلد تک پہنچ جاتا، لہٰذا ایسی جڑی ہے نا ایسا جراباں تو مسح جائز۔ اور بھی مزید بھی بارے میں کئی جڑی ہے تفصیل ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ تو یہ چند گلاں تواڈے سامنے رکھ دتیاں نے کہ وضو دے وچ جڑا نا مقیم دے واسطے ایک دن ایک رات او دی مدت ہے، مسافر دے واسطے 3 دن 3 رات مدت ہے تے مسح کر سکتا ہے۔ مسح کرن دا طریقہ ہے کہ انجی بالکل جس طرح وضو کیا جاتا ہے وضو کرے گا، آہر تے پاؤں تو ہی جاندے نے، لہذا پاؤں انہیں دھون دی بجائے بجائے انہیں اتنے ہن مسح کرنا ہے،
مسح کرنے کا طریقہ ہے کہ سجے پاؤں دے اتنے جڑا مسح کرنا ہے وہ سجے ہاتھ نہ کرنا ہے، کھبے پاؤں تے جڑا مسح کرنا ہے وہ کھبے ہاتھ نال کرنا ہے. تے موزے اتنے مسح کرنے کا طریقہ ہے کہ اے تین انگلیاں جڑیاں نے وشکارلیاں جڑیاں نے یہ تر کر کے، سکیاں نہیں تر کر کے انہیں اتوں پیر تو شروع کرنیاں نے تے اتوں کھچ کے تے اے پنڈلی تک لیا کے تے بس چھڈ دینیاں. یہ طریقہ ہے سنت طریقہ. سجے ہاتھ دا نال سجے پاؤں دا مسح کرے گا تو کھبے ہاتھ دے نال کھبے پاؤں دا کی کرے گا مسح کرے گا موزیاں دے اتنے. سمجھ آ گئی جی کہ نہیں جی آئی؟ اگر موزے نہیں پائے تو پھر پاؤں دھونا لازمی ہے، فرض ہے. پھر دوسری گل یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے بیماری دی وجہ تو تجمم کر کے موزے پائے سن، بیماری ول ہو گئی ہے، ہون او تے موزیاں تے مسح نہیں کر سکتا. موزے تے مسح وہی کرے گا جنہیں پاؤں دھو کے موزے پہنے سن. جنہیں تجمم کر کے موزے پہنے سن وہ مسح نہیں کر سکتا. دوسرا بڑا اچھا تے بڑا اہم سوال کیتا گیا ہے. سوال ہے کہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے کون سی نشانیاں رکھی ہیں؟ دن تے رات وچ اللہ نے کہڑیاں کہڑیاں نشانیاں رکھی ہیں؟ ایک آیت وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اسی دن تے رات وچ نشانیاں رکھیاں نے. اور دن اور رات چھوٹے بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تے یہ دے بارے وچ میں چند گلاں کر کے تے اجازت چاہواں گا. سب تو پہلے نبی اکرم اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید دے وچ ارشاد فرماندا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. وہ ذات، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس کے اندر آرام کرو، تاکہ تم اس کے اندر والنہار مبصرا، اور دن کو پیدا کیا دیکھنے کے لیے. یعنی کہ بندہ جس طرح رات کو دیکھ سکتا ہے اس کی نظر جو ہے وہ چند فاصلے پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں اندھیرے کی وجہ سے، لیکن دن کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا. اگر آپ کسی اونچی جگہ پر چلے جائیں تو بڑی دور تک آپ کی نظر جاتی ہے، لیکن اسی اونچی جگہ پر جب رات کو کھڑے ہوں گے تو دور تک نظر نہیں جائے گی. فرمایا دن کو پیدا کیا مبصرا، دیکھ لیں ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. اس کے اندر یعنی دن کے اندر بھی اور رات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والی ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کا کلام سننے والی، جو میرے محبوب کا فرمان سننے والی ہے، ان کے لیے کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں رکھی ہیں. پھر دوسری آیہ کریمہ کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذی جعل لکم اللیل لباسا، وہ ذات جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. یعنی جس طرح لباس آدمی کا بدن چھپا لیتا ہے نا، آدمی کا بدن چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی جو ہے وہ آدمی کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے. دیکھو نا یہ چور جو ہوتے ہیں، یہ ڈاکو ہوتے ہیں، رات کو یہ ڈکیٹیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ان کا گناہ چھپ جاتا ہے کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بڑی چیز ہے کہ اس کو لباس کے ساتھ کیا کی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، پھر فرمایا اور نیند کو تمہارا آرام کے لیے آرام بنایا. یعنی نیند بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور یہ تمہارے آرام کے لیے بنائی. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے دن کو تمہارے لیے پھیل جانے والا بنایا. یعنی کہ دن کو تم گھروں سے اٹھو اور اپنے کاروبار کے اندر پھیل جاؤ، اپنے ملک کے اندر پھیل جاؤ، اپنے محلے کے اندر پھیل جاؤ، تاکہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور اللہ رب العزت کے کرم سے روزی تلاش کرو. تو یہ دوسری آیہ کریمہ. تیسری آیہ کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اللہ ہی کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دن اور رات کو پیدا کیے. رات کو اس لیے پیدا کیا لِتَسْكُنُوا فِيهِ کہ تم اس کے اندر آرام کرو. اللہ رب العزت یہاں پر یہ ایک سبق بھی دے رہا ہے کیونکہ بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو وہ اس کو پوچھا جائے گا اس کو کتنی مدت سے لے کے کتنی مدت تک ہم چلا سکتے ہیں. کوئی بندہ موٹر بناتا ہے نا تو اس کو پوچھا جائے گا کہ اس کے چلنے کی مدت کتنی ہے. اگر ہم اس کو 24 گھنٹے چلاتے ہیں تو جل تو نہیں جائے گی، یہ بنانے والا ہی بتا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے. یعنی 24 گھنٹے تم کام نہ کرو بلکہ دن کو کام کرو اور رات کو آرام کرو. اور پھر فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد اللہ کا رزق ہے.
یعنی کہ تم روزی کے لیے نکل جاؤ، تم اپنے کاروبار کے لیے نکل جاؤ، کام کاج کے لیے نکل جاؤ، مزدوری کے لیے نکل جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ دن اور رات اس وجہ سے پیدا کیے تو کہ تم شکر گزار بندے بن جائے۔ یہ تین آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی کئی آیتیں ہیں جو دن اور رات کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ان کے اندر نشانیاں کیا ہیں؟ وقت بڑا کم ہے۔ پہلی نشانی، رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو معاش کے لیے یعنی روزی کے لیے بنایا۔ یہ تو میں نے اس کی تشریح کر دی۔ اگر دن اور رات نہ ہوتے تو پھر ہم کو دنوں کا پتہ نہ چلتا، آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے، پرسوں سوموار ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا یا رات ہی رات ہوتی تو یہ ہفتہ، جمعہ وغیرہ وغیرہ جو دن آتے ہیں بار بار، ان کا علم ہمیں کوئی نہ ہوتا، مہینوں کا علم کوئی نہ ہوتا، جمعوں کا علم کوئی نہ ہوتا، سالوں کا علم کوئی نہ ہوتا۔ تو دیکھیے ہم کو کیسے پتہ چلتا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، ہم کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ حج کا مہینہ آ گیا ہے، ہم کو کیسے پتہ چلتا کہ محرم الحرام کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ دن کے اور رات کے بدلنے کی وجہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اگر دن ہی دن ہو تو پھر رمضان کا مہینہ کب آیا کب چلا گیا اس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ اگر رات ہی رات ہو تو رمضان کا مہینہ کب آیا کب چلا گیا اس کا کوئی علم۔ ایک تو نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری عبادات جو ہیں ان کا علم ہمیں ہو جاتا ہے کہ دن ادھر سے نکلا ہے، اب ادھر آ گیا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، آگے چلا گیا عصر کا وقت ہو گیا، غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ اسی طرح رات چھا گئی ہے، پھر جب طلوع ہونے والی ہے فجر کا وقت ہو گیا۔ اس سے ہماری عبادات کا وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دن چلتے جاتے ہیں رمضان، حج، عمرہ وغیرہ ہر چیز کا علم اس سے معلوم ہوتا ہے دن کے تغیر اور تبدل سے۔ اگر صرف رات ہو تو یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دن بھی میں نے بنایا اور رات بھی میں نے بنائی۔ بڑی عمدہ بات کرنے لگا ہوں، دن بھی میں نے بنایا اور رات بھی میں نے بنائی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال حال کے کائنات نے فرمایا کہ دن میں نے بنایا ہے، رات میں نے بنائی ہے۔ اگر تمہارے یہ سورج جس کو تم خدا سمجھتے ہو، یہ چاند جس کو تم خدا سمجھتے ہو، تو تم کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چاند جو ہے یہ صبح کو ختم ہو جاتا ہے، جب دن نکلتا ہے چاند نظر نہیں آتا، لیکن جب رات آتی ہے تو سورج نظر نہیں آتا۔ تم کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر یہ خدا ہوتے تو خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو زوال نہیں ہوتا، وہ کبھی غروب نہیں ہوتا، وہ کبھی چھپ نہیں جاتا۔ تمہارے اندر اس کے لیے یہ رات اور دن کے اندر تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ سورج تمہارا خدا نہیں ہے، یہ چاند تمہارا خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہستی ہے جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ خدا وہ ہستی ہے جس کے کہنے پہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ خدا وہ ہستی ہے جس کے کہنے پہ چاند نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس قوم کے لیے نشانی جو سمجھنے والی ہے کہ اس کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانو۔ پھر چوتھی نشانی واضح کیا کہ سورج جو ہے اور یہ چاند یہ دونوں کیا ہیں؟ نور ہیں، روشن ہوتے ہیں نا نور، لیکن سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، چاند کی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ سورج کی زیادہ ہوتی ہے، چاند کی کم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ سورج اور چاند اگر خدا ہوتے نا دونوں تو دونوں کی روشنی تو برابر ہونی چاہیے تھی نا۔ خدا اپنی روشنی تو کم از کم برقرار رکھے نا، لیکن ایک کی کم ہے ایک کی زیادہ ہے۔ یہ بھی نشانی ہے کہ ان کو روشنی دینے والی کوئی اور ذات ہے جس نے ایک کو کم روشنی دی ہے اور دوسرے کو زیادہ دی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نشانی یہ ہے کہ اگر سورج نہ آتا، اگر سورج طلوع نہ ہوتا، رات ہی رات ہوتی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فصلیں جو ہیں جو سورج کی وجہ سے اگتی ہیں، یہ گندم جو ہے یہ سورج کی وجہ سے اگائی جاتی ہے۔ کبھی دان یعنی مونجی کا وقت آ جاتا ہے اور کبھی گندم کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر دن اور رات کا تغیر تبدل نہ ہوتا تو پھر اللہ رب العزت یہ نظام بھی ختم کر دیتا دنیا سے، اور یہ زمین سے ختم کر دیتا کہ یہ سورج اور چاند کے تغیر و تبدل کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ